अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। सबक नंबर 14 देही और शहरी ज़िंदगी उर्दू का हम सफ़ा नंबर 77 और 78 की पढ़ाई कर चुके हैं। आधा 78 के आधा सफ़े की पढ़ाई हमने की थी। आज हम अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। देहात में ताज़ा सब्जियां और फल, खालस घी, दूध और मक्खन आम मिल जाते हैं। यानी हमने पढ़ाई कर रहे थे जिसमें देहाती और शहरी ज़िंदगी का जो आपस में मुवाजना किया गया है। तो इसमें बताया हुआ है कि किस देहात में क्या चीज़ है जो अच्छी है और शहरों में क्या चीज़ है जो अच्छी है, और साथ साथ इसकी खामियां भी बताई हुई हैं। अब देहात का मंजर जो है ना वो पेश किया जा रहा है कि देहात में क्या क्या चीज़ें जो है वो आम मिल जाती हैं। शहरों में जो सब्जियां और फल वगैरह दस्तयाब होते हैं ये सब देहात ही की मरहून मिन्नत है, यानी देहातियों की वजह से ये सारा कि वो ये सब्जियां और फल उगाते हैं और शहरों तक फिर बेचते हैं, मंडियों के ज़रिए से शहरों तक बेचते हैं। आफताब का तुलू और गुरूब होना, यानी सूरज का निकलना और उसका डूबना, चांद सितारों की चमक, बहारों का जोश, बरसात की बहारें सभी बेसाख्तगी और सादगी पेश करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें देहातों में जो है वो पूरी आबोताब से होती हैं और ये नज़र आती हैं। यही वजह है कि देहातों की ज़िंदगी शहरियों की निस्बत आसान और सादा होती है। यानी देहातियों की ज़िंदगी जो है ना वो आसान भी है और सादा भी है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। देहाती चूँकि मेहनत और मुशक्क़त के आदी होते हैं, मेहनत करने के आदी होते हैं, इसलिए उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि वहाँ बीमारियाँ भी बहुत कम होती हैं क्योंकि माहौल जो है वो साफ़ सुथरा होता है। ये देखें, थोड़ा सा उन्होंने देहात का माहौल बताया हुआ है, सब्ज़ा है, दरख्त हैं, कोई धुआं और गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का नहीं है, तो इसलिए देहातों में बीमारियाँ भी कम होती हैं। शहरियों में खुराक मुरगन मिलती है, शहरों में खुराक मुरगन मिलती है। तन आसानी यानी बैठे रहना और पुरतकल्लुफ़ माहौल होता है उनका, और उनको किस्म किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। ये उनकी जो तन आसानी है यानी बैठे रहना और काम चोरी है, ये जो है ना उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जो शहरी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन बीमारियों में आम बीमारियां जो है वो दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, ये वाली बीमारियां जो शहरों में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि इस तरह की बीमारियां, दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर, शुगर, चूँकि देहाती लोग वॉक वगैरह करते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो उनको ये बीमारियां नहीं होती हैं। गाँव की फ़िज़ा में एक ख़ास नोयत का सुकून, इत्मीनान और खामोशी होती है। गाँव की फ़िज़ा साफ़ सुथरी होती है, सुकून होता है, नेचर के करीब होता है, बिल्कुल फितरत के करीब होता है, परिंदों की चहचहाहट होती है, हर तरफ सब्ज़ा होता है जो जहन को यकसुई बख्श कर अजीम तहलीकी कामों के लिए तैयार करती है। ठीक है, कि इस तरह की फ़िज़ा होती है जिससे इंसान सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। वहाँ ट्रैफिक या शोर भी नहीं होता। वहाँ की फ़िज़ा में इत्मीनान की दौलत मिलती है। शहरों में सुकून नायाब है, यानी बहुत कम है। नायाब होता है कि जो चीज़ बहुत कम मिलती है। ठीक है, इत्मीनान और तस्कीन नापैद है, बिल्कुल मौजूद नहीं है इत्मीनान और सुकून। गाँव में ऐसा नहीं, वहाँ का माहौल पुरसुकून होता है, ये दुरुस्त है। वहाँ का माहौल पुरसुकून होता है, हादसात का डर बहुत कम होता है क्योंकि छोटी छोटी सड़कें होती हैं, थोड़ी सी ट्रैफिक होती है, तो वहाँ पर हादसात का भी डर कम होता है। ये दुरुस्त है कि वहाँ पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, गाँव में पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, और यही उनकी अच्छी सेहत का राज है। लोग कई मील तक दूर पैदल चले जाते हैं। ठीक है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। कोई काम भी करना हो, कोई घर का सौदा भी लाना हो, तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल पे जाके लाया जाता है। आजकल तो सड़कों की सहूलतें और बिजली देहात में भी मुयस्सर आ गई है। ज़्यादा पुराने जो देहात थे, जो ज़्यादा ही बैकवर्ड थे, उधर तो पहले बिजली का निज़ाम भी नहीं था, लेकिन अब तो जहाँ मर्जी चले जाए, चाहे जितने मर्जी छोटे देहात में दूर दराज चले जाए, तो वहाँ पर बिजली मौजूद है और पुख्ता इमारतें भी बनना शुरू हो गई हैं। पहले गांव में कच्चे घर होते थे, जबकि अब जो है ना ये हालात बदल चुके हैं और गांव में भी
جو پختہ عمارتیں ہیں، اینٹ بجری کی جو گھر ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلاف، تہذیب و تمدن کی دوڑ میں شہر سبقت لے گیا ہے، یعنی تہذیب و تمدن میں شہر جو ہے نا وہ آگے ہے گاؤں کی نسبت۔ وہاں کتب خانے اور لائبریریاں ہیں، کتب خانے کہتے ہیں جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں، لائبریریاں بھی کتابیں جہاں رکھی جاتی ہیں، کتابوں کا ایک بہت بڑا سٹاک ہوتا ہے، مختلف جو مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں مختلف زبانوں کی، یعنی اردو کی، انگلش کی اور نئی پرانی ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہوتی ہیں۔ پل پل کے حالات سے انسان باخبر رہتا ہے، یعنی شہروں میں انسان پل پل کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ اخبارات آسانی سے میسر ہوتے ہیں، دروازے پر موجود ہوتی ہیں، جس سے سیاست کے اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی شبروں سے واقفیت رہتی ہے، یعنی سیاست کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اس کے علاوہ اب تو ٹی وی کی سہولت ہر جگہ موجود ہے، گاؤں میں بھی، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں ہر جگہ پر یہ سہولت موجود ہے، اگر بجلی ہے تو ٹی وی بھی ہے، تو ٹی وی میں پل پل کی خبر جو ہے نا، منٹ منٹ بعد کی خبر جو ہے نا وہ یہ اس پہ ٹی وی پہ چلتی رہتی ہے، چاہے وہ قومی ہو چاہے وہ بین الاقوامی ہو، ٹھیک ہے۔ تہذیب و تمدن کے نئے نئے طریقے اور ضابطے انسان شہر سے ہی سیکھتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے جو طریقے ہیں وہ شہروں میں جلدی آتے ہیں، جبکہ دیہات میں بہت دیر کے بعد آتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، دینی ٹیکنیکل درسگاہوں سے زیادہ شہری مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان چیزوں سے زیادہ شہری جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ دیہات کے لوگ اپنی پرانی روایات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں گاؤں میں عام طور پر ایک پرائمری یا زیادہ سے زیادہ مڈل اسکول ہوتا ہے، 5ویں تک ہے، اور مڈل کہتے ہیں 8ویں تک کا اسکول ہوتا ہے۔ کسی گاؤں میں ہائی اسکول بھی مل جاتا ہے، جبکہ ہائی اسکول جو ہے نا وہ بڑے گاؤں میں اور شہروں میں، اور کالجز اور یونیورسٹیاں شہروں میں ہی ہوتی ہیں، وہ کسی بھی گاؤں میں، چھوٹے گاؤں میں بھی نہیں ہوتے، بڑے گاؤں میں بھی نہیں ہوتی۔ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہے نا وہ شہروں میں موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آئے مزید جانیں۔ پاکستان میں تقریباً 50,588 گاؤں آباد ہیں، یعنی ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 50,588 گاؤں ہیں، ٹھیک ہے، باقی شہر ہیں۔ سارے دن کی محنت اور مشقت کے بعد گاؤں میں لوگ رات کو ایک چوپال یا کسی ڈیرے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا گاؤں کا ماحول بتایا جا رہا ہے، اور یہ جو تصویر ہے بے ہنگم ٹریفک کی، یہ شہر کی بتائی گئی ہے کہ شہروں میں ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے، ہر وقت شور ہی شور، ہر طرف شور ہی شور، اور ہر طرف دھواں موجود ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا کہانی میں دیہات کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ سارے دن کی محنت اور مشقت کے بعد گاؤں میں لوگ رات کو ایک چوپال یا کسی ڈیرے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چوپال ہوتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ادھر بات چیت کرتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، جہاں وہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، اب آپس کے مسائل وہ ہے ان پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور گاؤں کے مسائل پر بحث آتی ہے، زیر بحث آتے ہیں، اور ان کے حل کی تدابیر بھی زیر غور آتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ خود ہی حل کر لیتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ آگے ہے دیہاتوں میں اخلاقی فضا شہروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ اخلاقیات دیہاتوں میں زیادہ ہے اور شہروں میں کم ہے۔ دیہاتوں میں لوگ بڑوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں۔ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں مذہبی رجحان زیادہ ہوتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرنا، جمعے کی نماز ادا کرنا، اور فریب کاری میں بہت کم ماہر ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ فریب کاری ہوتا ہے دھوکہ دینا، یعنی ایک دوسرے کو وہ دھوکہ نہیں دیتے، اس میں ماہر نہیں ہوتے، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح کچھ برائیاں اور اچھائیاں شہری زندگی میں ہیں، یعنی ہم نے پڑھا ہے جس طرح کہانی میں برائیاں بھی پڑھی ہیں، اچھائیاں بھی پڑھی ہیں شہری زندگی کی، اسی طرح کچھ خوبیاں اور خامیاں دیہاتی زندگی میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں خامیاں بھی ہیں، یعنی دیہی زندگی میں بھی اور شہری زندگی میں بھی، اور دونوں میں خوبیاں بھی ہیں، یعنی دیہی زندگی میں بھی اور شہری میں بھی۔ 100% معیاری تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم شہروں میں جائیں گے بہت سی خامیاں ادھر ہوں گی، اگر ہم دیہات میں رہیں گے بہت ساری خامیاں ادھر ہوں گی۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ ان خوبیوں اور خامیوں سمیت
ہمیں شہری زندگی پسند ہے یا دیہاتی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے طور پر یہ تھوڑا سا فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں زندگیوں میں سے کون سی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آج ہماری کہانی مکمل ہو گئی ہے، آپ نے گھر میں اس کی مکمل پڑھائی کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 77، 78 اور 69 پر 3 پیجز پر یہ کہانی ہے، تو آپ نے اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے تاکہ اب جب اس کی مشق کریں، اس کی تفہیم کریں تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ خود ہی اس کے جوابات دے سکیں۔